من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحق قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو جاری ہے، جس میں جناب عزت منان کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب
ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ معرفت امام کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور بات ضرورت معرفت امام پر ہو رہی تھی کہ امام کی معرفت کس لیے ضروری ہے اور امام کون ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں امام کی چند صفتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس میں سے کچھ صفات بیان کی گئی ہیں اور کچھ صفات ابھی باقی ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جسے خدا بناتا ہے۔ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا، راہبر بنایا، پیشوا بنایا، اور مقصد پر لے جانے والا بنایا، یعنی وہ کائنات میں آ کے تمہاری راہبری کے محتاج نہیں ہیں، وہ اس کائنات میں بعنوان امام آئے ہیں، سکھانے کے لیے آئے ہیں، سیکھنے کے لیے نہیں، راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، راستہ پوچھنے کے لیے نہیں، منزل پر لے جانے کے لیے آئے ہیں، منزل کا پتہ پوچھنے کے لیے نہیں۔ اور اسی بات سے تم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اور ہیں، تم اور ہو، نہ تم ان جیسے ہو نہ وہ تم جیسے ہیں۔ ہاں، ہم نے انہیں تم جیسا جسم دیا تاکہ تم ان سے استفادہ کر سکو، نہ یہ کہ تم ان جیسے ہو جاؤ، اور نہ یہ کہ ان کو اپنے جیسا سمجھو۔ اس لیے کہ تم جو چیز دیکھ رہے ہو وہ امام کا جسم مبارک ہے، اور امام کے اندر باطن اور اختیارات کتنے پائے جاتے ہیں اس تک تمہارا ذہن پہنچ بھی نہیں سکتا۔ یہدونا وجعلناہم ائمۃ یہدونا، ہم نے انہیں بنایا، امام بنایا۔ وہ ان کی صفت کیا ہے کہ وہ ہدایت کرتے ہیں، یعنی امام کسی منزل پر ہو ہدایت کرے گا، دوست اس کے پاس ہوگا ہدایت کرے گا، دشمن اس کے پاس آئے گا ہدایت کرے گا، امام کا کوئی ساتھ دے گا امام اس کی بھی ہدایت کریں گے، امام پر کوئی ظلم کرے گا امام اس کی بھی ہدایت کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پیش رفتہ مقامات پر اور یہاں پر بھی گاڑی میں، کار وغیرہ میں چیز ہوتی ہے جو راستہ بتاتی ہے، اور انسان اس میں اپنا ایڈریس ٹائپ کر دیتا ہے، تو پھر وہ یہ بتاتی رہتی ہے، وہ مشین کے ادھر چلیے اور ادھر چلیے اور لیفٹ ٹرن رائٹ اور ٹرن لیفٹ، پتہ نہیں کیا کیا۔ آپ نے دیکھا ہے اس میں ایک صفت بہت اچھی ہے، ہماری گفتگو ہو رہی تھی اپنے دوست سے، تو ہم نے کہا اس کی ایک صفت بہت اچھی ہے اس مشین کی، اور جس سے ہم کو بہت ہی سوچنے کا ایک اچھا موقع ملا۔ اور آپ سوچیں اس میں کون سی صفت بہت اچھی ہے؟ راستہ تو بتاتی ہی ہے، غلط نہیں بتاتی، صحیح بتاتی ہے، یہ بھی سب ہے، لیکن ایک صفت بہت اچھی ہے، توجہ کیجئے گا۔ لیکن میں روک رہا ہوں اسی لیے نا کہ اچھا چھوڑیے، صفت کے بعد میں بتائیں گے۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، یادش بخیر، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور اس مشین کی، اس نیویگیٹر کی ایک بہت اچھی صفت ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ اس کی کہی ہوئی بات پر عمل نہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ تم نے میری پہلی بات کی مخالفت کر دی، اب میں تمہیں راستہ نہیں بتاؤں گی۔
توجہ کیجئے گا. دوسری بار آپ مخالفت کر دیں پھر راستہ بتائے گی، اس جگہ سے بتائے گی وہ مشین. تیسری مرتبہ بھی آپ اس کی مخالفت کر دیں تو جہاں پہنچ گئے ہیں آپ، اس نے کہا رائٹ، آپ گھوم جائیں لیفٹ، تب اس لیفٹ سے راستہ بتائے گی. اس نے پھر کہا کہ آپ بائیں مڑ جائیں، آپ دائیں مڑ جائیں، تو اب وہاں سے راستہ بتائے گی. یعنی وہ اپنی ذمہ داری سے کبھی باز نہیں آتی. وہ اپنی ذمہ داری سے کبھی باز نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نور کام کر رہا ہے، اس میں لائٹ کام کر رہی ہے، نفسیات نہیں ہیں. توجہ کیجئے گا، ہوائے نفس اس کے اندر نہیں ہے. الیکٹریسٹی ہے، جو برنامہ اس میں دے دیا گیا، جو پروگرام اس میں فیڈ ہے، وہ اسی اعتبار سے راستہ بتائے گا. 1000 بار مخالفت کریں، کچھ بھی آپ اس سے کہیں، اسے برا کہیں بھلا کہیں، یہاں کیوں موڑ دیا وہاں کیوں موڑ دیا، وہ آپ کی بات کو سنے گی بھی نہیں، اپنا راستہ بتائے گی اور صحیح بتائے گی. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کتنی اچھی قابل قدر کیفیت ہے. یہ اگر یہی بات ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ تم ہمیں کیا کہہ رہے ہو. توجہ کریں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ تم ہمیں کیا کہہ رہے ہو. ہمارا کام راستہ بتانا ہے. اس جگہ پوچھا تو یہ راستہ جاتا ہے، آگے بڑھ کے پوچھا تو وہ راستہ جاتا ہے جہاں سے. اور یہ کیفیت اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ ہادیان الہی میں آ کر کے دیکھیں. توجہ کریں، جو پروردگار کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں ہادی، جو ہدایت کرنے والے ہیں، ان میں یہ کیفیت دیکھیے. لوگوں نے اتنا مارا کہ دب گئے پتھر کے نیچے، صبح اٹھے پھر شروع ہو گئے. توجہ کرنا، اتنا لوگوں نے پریشان کیا، مہمان نہ رکھا، بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، لیکن پھر بھی شروع ہے. اور یہ کیفیت کہیں پر بھی اس چیز کو کسی معصوم سے، کسی نبی، کسی امام، کسی رسول سے چھینا نہیں جا سکا. وہ اپنے راستہ بتانے میں تھکتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ تم کو دیکھ کے راستہ بتا رہے ہوتے تو چپ ہو جاتے. انہیں اپنے راستہ بتانے کا ثواب مل رہا ہے، تم مانو یا نہ مانو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور آپ مشین توڑ دیجئے تو بات الگ ہے، جب تک امام زندہ ہے اپنا کام کرے گا. اگر آپ متوجہ ہیں تو میں بالکل بہت ہی 3-4 بریکٹ لگا کر کے لفظ جلدی سے کہوں آپ کے سامنے. اب یہ سوال نہ کیجئے گا کہ فلاں کو مشورہ کیوں دیا، فلاں کو راستہ کیوں بتایا. انہوں نے اس کے لیے راستہ نہیں بتایا تھا، اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے. ایک صلوات بول دیں محمد اور آل محمد. تو اس نیویگیٹر پر آپ جب بھی ایڈریس ٹائپ کریں گے صحیح ایڈریس بتائے گی. اس لیے آپ دیکھیے دشمنوں نے بھی اگر آ کر کے مولا کائنات سے مشورہ لیا تو علی نے صحیح مشورہ دیا، کیونکہ یہ پروردگار کی طرف سے راستہ بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے. یہدون، ہدایت کرتے ہیں، امام کی صفت ہے. خنجر کے نیچے ہدایت کر رہے ہیں. توجہ کریں، کس ذہن میں آتی ہے یہ بات؟ خنجر کے نیچے ہدایت کر رہے ہیں. جس کا جوان مارا جائے اس کو ہدایت کی فکر ہے، پھر بھی ہدایت کر رہے ہیں. مجمع کے سامنے کھڑے ہوئے، اور ایسا نہیں ہے حسین ابن علی یوں ہی کہہ رہے تھے، نہیں، حسین پوری ذمہ داری اور پوری حقیقت اور پورے وجدان اور پورے دل سے کہہ رہے ہیں لوگوں کے سامنے. ابھی بھی آ جاؤ. کیوں راستہ بتا رہا ہے؟ اس کا کام راستہ بتانا. یہدون، اس کا کام ہی ہے ہدایت کرنا. اور یہدونا بامرنا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. یہ ایک صفت امام کی، ہمارے امر سے ہدایت کرے گا. تم کچھ بھی کہو، سے بحث نہیں ہے، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، امام وہ ہے جس کی طرف وحی آتی ہے. اس کو میں نے سال گزشتہ بیان کیا تھا، تفصیل سے جتنا ہو سکا تھا. امام کی طرف وحی آتی ہے، یعنی پروردگار کے اشارے پر امام چلتا ہے. یہ شان امامت ہے. وہ لوگوں کے مشورے پر نہیں چلتا. وہاں یہ بات نہیں ہے اگر مجھے غلط دیکھنا تو صحیح کر دینا، نہیں. چونکہ وہ لوگوں کے مشورے پر چلے گا تو پھر فائدہ کیا ہوگا امام کا اور معموم کا؟ نہیں، وہ اللہ کے اشارے پر چلتا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے. کس چیز کی؟ فعل الخیرات، پہلی منزل. توجہ کی جگہ اس پر رکوں گا تھوڑی دیر کے لیے. ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے فعل الخیرات، کار خیر کرنے کی. میں نے سال گزشتہ اس کو تھوڑا سا بیان کیا تھا، یہاں تک بات آئی تھی، ذرا سا بیان کیا تھا. میں اسی کو آپ کے سامنے اور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امام کی ایک صفت ہے
اس آیت کریمہ میں جس میں 10 صفتیں امام کی بیان کی گئی ہیں اس میں ایک صفت یہ ہے کہ امام وہ ہے جو فعل الخیرات، کہ جس سے کار خیر ہی نظر آ سکتا ہے. توجہ کیجئے گا، خیر کے علاوہ امام سے کوئی چیز نظر نہیں آتی. فعل الخیرات. لیکن میں فعل الخیرات کے بیان سے پہلے ایک جملے پر رکنا چاہتا ہوں جو قرآن مجید ہے، اور علماء نے مفسرین نے اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے. بات دو طرح سے کہی جا سکتی ہے، توجہ کریں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ أَن تَفْعَلُوا الْخَيْرَ، یا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ أَن يَفْعَلُوا الْخَيْرَ، ہم نے امام کی طرف ان کی طرف یہ وحی کی کہ وہ کار خیر کریں. توجہ کیجئے گا، ہم نے ان کی طرف وحی کی. مضمون وحی کیا ہے؟ کہ کار خیر کریں. یہ وحی کی، یہ ایک مرحلہ ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ أَن يَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اس طرح سے کہا جائے. ایک مرحلہ یہ ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی کار خیر کرنے کی. یا اپنے اردو میں اگر ترجمہ اور اس سے آسان کروں، ہم نے ان کی طرف وحی کی کار خیر کرتے رہنے کی. توجہ کیجئے گا، دونوں میں فرق ہے زمین اور آسمان کا. اس کو علماء علامہ طباطبائی نے اس کو باقاعدہ بیان کیا اس نقطے کو. جب یہ کہا جائے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی، جو کہ بعد میں آنے والی باتیں بھی عرض کرنا، جو اس کے ضمن میں 3 چیزیں ہیں: فعل الخیرات، و اقامت الصلاۃ، و ایتاء الزکات. تینوں ایک ہی جملے سے ریلیٹڈ ہیں، ایک ہی لفظ سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے ان کی طرف وحی کی. مضمون وحی کیا ہے؟ کار خیر کرتے رہنے کی وحی کی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ کار خیر کریں، اس کا مطلب یہ ہوا اب تک نہیں کرتے تھے، وحی کے بعد شروع کیا. توجہ کیجئے گا، اس کے معنی یہی تو ہوئے کہ ہم نے ان کی طرف ہدایت کی ہے، ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے، ہم نے انہیں بتایا ہے کہ وہ یہ کام کریں. اس کے معنی یہ ہے اس کے پہلے نہیں کر رہے تھے، وحی کے بعد کام شروع ہوا. لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہم نے کار خیر کرنے کی یا کار خیر کرتے رہنے کی وحی کی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کام کر رہے تھے، ہم نے اسی کام کی تائید کی ہے. توجہ کریں کہ یہ وحی کا 3 چیزیں ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اب یہاں اسے بیان تاکہ بعد میں نہ بیان کرنا پڑے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخیرات 1، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ 2، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ 3. یہ 3 چیزیں ہیں جن کی وحی ہے پروردگار کی جانب سے. کار خیر کرنا ایک منزل، نمازوں کا قائم کرنا ایک منزل، زکوٰۃ دینا دوسری منزل. یہ تینوں باتوں کو پروردگار عالم نے وحی کی ہے امام کی طرف. اور وحی میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے وحی کی ہے کہ کار خیر کرو، ہم نے وحی کی ہے کہ نماز قائم کرو، ہم نے وحی کی ہے کہ زکوٰۃ دو. نہیں، مضمون یہ نہیں ہے. ترجمہ اگر کوئی کرتا ہے تو غلط ہے، بلکہ مضمون یہ ہے کار خیر کرتے رہنا، نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا. اس کی طرف وحی کی جا رہی ہے. توجہ کریں، اس کی طرف وحی کی جا رہی ہے. اور یہ مصدر کا ترجمہ ہونا چاہیے، جیسے ٹو ڈو مصدر کا ترجمہ ہوگا، کرو کا ترجمہ نہیں ہے، کرنے کا ترجمہ ہے. یعنی یہ کام یہ پہلے سے کر رہے ہیں، وحی آ رہی ہے. توجہ کیجیے، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امام کی تعریف ہو رہی ہے، امام کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے، امام کے سلسلے میں صفات بتائے جا رہے ہیں. امام کے، امام وہ ہے جو کار خیر کہتا ہے، ہم وحی سے اس کی تائید کرتے ہیں. امام وہ ہے جو نمازوں کا قیام کرتا ہے، ہم وحی کے ذریعے سے اس کی تائید کرتے ہیں. امام وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، ہم اس کے ذریعے، ہم وحی کے ذریعے سے اس کی تائید کرتے ہیں. مطلب یہ ہے فعل امام پہلے ہے، وحی بعد میں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. میں سمجھتا ہوں بات کو واضح ہونا چاہیے کہ دو مرحلے ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے ہم نے کہا تو کرو. ایک مرتبہ یہ ایک آفیسر آیا، اس نے آ کر کے ملاحظہ کیا، چیزوں کو دیکھا، اس نے کہا جو کر رہے ہو نا اسے کرتے رہنا صحیح ہے.
یہ جو کر رہے ہو یہ بھی صحیح ہے، اسے کرتے رہنا، اسے بھی کرتے رہو. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی کام پہلے سے ہو رہا تھا، اس نے بعد میں بیان کیا. اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ آرڈر آتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے. ایک پہلے سے کام ہو رہا ہے، آپ نے اس کام کی تائید کر دی، اور ایک کام نہیں ہو رہا ہے، آپ نے اس کام کو بیان کر دیا. وحی کی دو قسمیں میں نے پچھلے سال گزشتہ مجلس میں کئی قسمیں وحی کی بیان کی تھی قرآن مجید سے. اس میں سے دو قسموں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ایک وحی تشریعی، توجہ کریں، ایک وحی تشریعی، وحی وہ ہے جس کے ذریعے سے کام تشریع ہو رہا ہے. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہاں سے وجوب نماز آ گیا. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، اس کے پہلے روزے نہیں تھے، روزہ آ گیا. تم پر شراب حرام کر دی گئی، اس کے پہلے حرام نہیں تھی، حرمت کا حکم آ گیا. ایسی وحی کو وحی تشریعی کہا جاتا ہے. وحی قانونی ہے جس کے ذریعے سے کوئی حکم قانونی بن رہا ہو. ایک وحی کی قسم ہے وحی تائیدی، یعنی کام پہلے سے موجود ہے، ہم تائید کر رہے ہیں. توجہ کریں، کام پہلے سے ہو رہا ہے، ہم اس کی تائید کر رہے ہیں. اقیم الصلاۃ میں وحی تشریعی ہے، لیکن ہم یہاں اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، یہاں وحی تشریعی نہیں ہے بلکہ وحی تائیدی ہے. پروردگار عالم تائید کر رہا ہے. اب توجہ کیجئے گا، جب بات عرض کر رہا ہوں، سب سارے لوگ جتنی امت مسلمہ ہے اس کے یہاں جو کار خیر ہے وہ وحی کے بعد کی منزل ہے. توجہ کریں، اپنی بیٹیوں کو تم دفن کر رہے تھے، یہ برا کام تھا، کار شر تھا، ہم نے اس سے تمہیں روک دیا، تم رک گئے، یہ کار خیر ہے. تم درندوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، ہم نے تمہیں انسان بنا دیا، یہ کار خیر ہے. اب تم انسانوں کی طرح کام کرنے لگے. یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں، اتنے احکام پروردگار کی جانب سے آئے، وہ نماز کا حکم ہو، روزے کا حکم ہو، زکوٰۃ کا حکم ہو، ساری چیزیں وہی پہلے ہے، کام بعد میں ہے. وہی پہلے ہے، کام بعد میں ہے. بھئی کون ایسا مدینے میں ہے جو یہ کہے کہ ہم نے مغرب کی 3 رکعت وہی سے پہلے پڑھی ہے؟ پیغمبر کے کہنے سے پہلے پڑھی نہیں، سارے کے سارے بعد میں نمازیں موجود تھیں. لیکن اس کیفیت کی بات کر رہا ہوں جو ہے 30 دن کے روزے جو آئے ہیں پہلے سے نہیں، بعد کی بات ہے. حج ہوتا تھا، طریقہ کچھ اور تھا، بعد میں اس طرح سے رکھا گیا. سارے لوگ جو ہے جتنا بھی عمل کائنات میں آج ہو رہا ہے وہ جب تک ہوتا رہے گا، وہی پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. لیکن جب امام کی منزل آ رہی ہے تو وہی بعد میں ہے، عمل پہلے ہے. تو جو یہ امام کی منزل ہے کہ وہی بعد میں ہے، تائید ہو رہی ہے، عمل پہلے سے امام کر رہا ہے. کس کے وسیلے سے کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کس نے کہا، کب کہا، اسے کون بتائے گا؟ اب خود سوچو، جو وحی کا محتاج ہو اپنے عمل میں، وہ اس کے جیسے کیسے ہو جائے گا جو وحی سے پہلے کام کر رہا ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ. یہ امام کی منزل ہے کہ پروردگار عالم نے وہی کی ہے کار خیر کرنے کی، نمازوں کے قیام کی. میں اس بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف خیر کی وحی کی ہے. جب بات خیر کی آتی ہے تو کیسے پہچانے کہ خیر کیا چیز ہے؟ توجہ کیجیے گا، کیونکہ 2 لفظ مجھے اس پر رکنا ہے. اس پر کیسے معلوم ہو کہ خیر کیا ہے؟ کبھی کبھی چیزوں کو ضد سے پہچانا جاتا ہے، اس کی اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کو اس کے ضد سے پہچانو. یعنی اگر دنیا میں اندھیرا نہ ہوتا تو تاریکی کا تصور ختم ہو جاتا، تو نور کا، روشنی کا تصور ختم ہو جاتا. اگر اندھیرا نہ ہوتا، اندھیرا نہ ہوتا تو نور کا تصور ختم ہوتا. کہ جی کیسے ختم ہوتا؟ کہ آپ جانتے کیا کہ نور کسے کہتے ہیں؟ نور کا تصور پیدا ہوا جب اندھیرا سائیڈ میں آیا، تاکہ یہ دیکھو اور اس کے مخالف جو ہے سمجھ میں آئے کہ نور ہے. اگر کسی چمن میں خار اور کانٹے نہ ہوں تو گل کی لطافت کا احساس کیسے ہو؟ گل کی لطافت کا احساس کیسے ہو اگر خار نہ ہو؟
پروردگار عالم نے نظام ایسا رکھا کہ کچھ ایسے رہیں تاکہ ان کے ذریعے سے وہ پہچانے جائیں. یعنی اگر برائی سامنے نہ آتی تو اچھائی کا تصور کیسے ہوتا؟ توجہ کیجیے گا, اچھائی کا تصور کیسے ہوتا؟ تو کچھ برائیوں کے ذریعے سے کچھ اچھے پہچانے گئے, کچھ بروں کے ذریعے سے, میں اس کو انشاءاللہ بعد میں کروں گا, ذرا تفصیلی موضوع ہے یہ, کچھ بروں کے ذریعے سے کچھ اچھے پہچانے گئے. تو خیر کے مقابلے میں ہے شر. شر کو اگر انسان محسوس کر لے تو خیر بھی واضح ہو جائے گا. اب میں شر کی قسمیں آپ کے سامنے بیان کروں, اسی سے خیر کی قسموں کی بات آگے بڑھ جائے گی. شر کو جب بیان کریں گے تو شر 3 طرح سے متصور ہے. میں نے سال گزشتہ عرض کیا تھا تفصیل سے. 3 طرح سے شر متصور ہے. یا شر عقائد میں ہوگا, یا شر اخلاق میں ہوگا, یا شر عمل میں ہوگا. توجہ کیجئے گا, 3 طریقے سے شر ہو سکتا ہے. برائی یا عقائد کے اعتبار سے برائی ہے, عقیدے میں مشکل آ گئی, کچھ کا کچھ کہہ رہا ہے. یا اخلاق کے اعتبار سے مشکل ہے, اخلاقی صفات جو انسان کے اندر ہوتے ہیں, طہارت و شجاعت و سخاوت و صداقت, اس طرح کے صفات, اس میں کوئی مشکل آ گئی. یا یہ کہ عمل میں مشکل ہے, جو نماز ہے, جو روزہ ہے, دوسری چیزیں ہیں, ان اعمال میں مشکل آ رہی ہے. 3 طریقے کا شر دین کے اندر متصور ہے. اور اس کے مقابلے میں ہے خیر, یعنی نہ اخلاق میں کوئی مشکل, نہ عقیدے میں کوئی مشکل, اور نہ عمل میں کوئی مشکل. اور میں 3 تقسیم اس لیے کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے علم کو انہی 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے. اب اس کے بیان کا موقع ابھی نہیں ہے, تو 3 حصہ مشکل ہے. اس کے علاوہ جو اس میں نہیں ہے, ہر طریقے سے خیر. امام کی طرح وہی ہے کار خیر کرنے کی, یعنی امام وہ ہے جس کے یہاں شر نہیں پایا جائے گا. توجہ کریں, کسی اعتبار سے شر نہیں ہے امام کے یہاں, کیونکہ شر ہے ایک بری صفت, شر ہے محدودیت, یعنی خیر کا نہ ہونا. اور خیر میں محدودیت نہیں ہے, خیر بہرحال خیر ہے. منبع تمام خیرات و خیر ذات باری تعالی ہے, کہ جہاں پر کسی شر کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا, وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. اور اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اس خیر مطلق کا نمائندہ ہو, جو اس خیر مطلق اور خیر محض کا مظہر ہوگا, اس کے یہاں بھی کسی قسم کا شر نہیں پایا جائے گا. امام کے ہاں نہ عقائد کے اعتبار سے نعوذ باللہ کسی قسم کا شر نظر آئے گا, نہ عمل کے اعتبار سے, نہ اخلاق کے اعتبار سے کسی قسم کا شر نہیں ہوگا. اور جب خیر کی گفتگو ہوگی تو انسان خیر کے میدان میں جتنا بھی آگے جانا چاہے, جتنا بھی آگے جانا چاہے, امام پر آ کر کے ٹھہر جائے گا. اسی لیے زیارت جامعہ نے کہا ان ذکر الخیر, اگر خیر کا ذکر کیا جائے, ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومأواہ ومنتہاہ. اہل بیت آپ وہ ہیں, اگر خیر کا تذکرہ کیا جائے تو آپ ہی اول خیر ہیں, آخر خیر ہیں, معدن خیر ہیں, فرع خیر ہیں, اصل خیر ہیں, انتہاء خیر ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اہل بیت اگر خیر کا تذکرہ کیا جائے, زیارت جامعہ, زیارت جامعہ یعنی 10ویں امام کا پیغام. میں جلدی سے کہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں آ جائے. ایک شخص امام کے پاس آیا, 10ویں امام کے پاس, کہتا مولا کوئی ایسی زیارت بتا دیں کہ جس روزے پر جاؤں اسی کو پڑھوں, جامع ہو تمام ائمہ کے لیے, جس کے روزے پر جاؤں وہ زیارت پڑھ لوں. امام نے اس کو ایک زیارت تعلیم کی. پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے زیارت. جنہوں نے پڑھا ہے خوش نصیب, جنہوں نے نہیں پڑھا ہے مفاتی میں جا کر کے دیکھیں, پڑھیں. پورا ایک دورہ ہے معرفت کا, یعنی عشرے پڑھے جا سکتے ہیں زیارت جامعہ کے فقرے پر. میں کبھی شاید آپ کے سامنے عرض کروں درمیان سے کوئی فقرہ کہ ایسی معرفت کے دریا بہائے ہیں امام نے. آپ خود سوچئے جب خود زبان امام اہل بیت کا تعارف کرائے,
جب زبان امام سے اہل بیت کا تعارف ہو تو منزل کیا ہوگی؟ بعض باتیں ایسی ہیں جو بہت تفصیل طلب ہے، لیکن اس وقت چھیڑنا نہیں ہے. اس زیارت جامعہ میں ان ذکر الخیر کنتم اولہ، اگر خیر کا تذکرہ کیا جائے آپ اول خیر ہیں، وآخرہ آخر خیر ہے، ومعدنہ معدن خیر ہے، ومأواہ جائگاہ خیر ہے، مقام خیر ہے، ومنتہاہ آخر خیر ہے. یعنی خیر کا تذکرہ ہو تو اول سے لے کر کے آخر تک امام ہی کے درمیان میں رہے گا انسان. خیر کی منزل میں کوئی امام سے آگے نہیں جا سکتا، چونکہ یہ وہ منبع خیر جو پروردگار ہے اس کے واحد نمائندے ہیں امام. جو بھی امام جس زمانے میں ہے سارا خیر اسی کے پاس ہوگا. میرے عزیزوں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، امام مرکز خیر و خیرات ہے. خیرات صدقے کے معنی میں نہیں ہے کہ کوئی خیرات ہم نے خیرات کر دیا، وہ نہیں ہے. خیرات یعنی جمع خیر. جس طرح کا خیر تصور ہو، میں نے عرض کیا خیر یا عقیدے میں ہوگا، بہت توجہ، خیر یا اخلاق میں ہوگا، خیر یا عقائد میں، خیر یا عمل میں ہوگا. یہ سارے خیر کہاں جمع ہوں گے؟ ذات امام پر، چونکہ امام نمائندہ ہے پروردگار کا، اور پروردگار منبع خیر ہے، وہاں شر کا تصور نہیں ہو سکتا. مثال کیسے دوں؟ شر کا تصور نہیں ہو سکتا. بچوں کے لیے کرا، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ یہ لائٹ دیکھ رہے ہیں جل رہی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس بلب سے اندھیرا نکلنے لگے؟ تو نہیں سوچ سکتے. یہ کیوں نہیں سوچ سکتے؟ کہ یہ مرکز ہے لائٹ کا، یہ مرکز ہے نور کا، یہ تو اندھیروں کو چھانٹنے کے لیے آتا ہے، اس سے اندھیرا نہیں نکل سکتا، چونکہ یہ مرکز ہے نور کا. یعنی کوئی بلب آج تک ایسا نہیں بنا کہ جب اس کو جلائے تو اندھیرا نکالے، نہیں، اندھیروں کو نکال دے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لیکن جس میدان جہاں پر بھی کیونکہ بلب ہے، نور نکلتا ہے اس سے، اسی طریقے سے ذات باری تعالی ہے مرکز تمام خیر، نہیں منبع تمام خیر. چونکہ اگر شر آ جائے تو وہ خدا نہیں، اور جس سے جو چیز صادر ہو رہی ہے وہ خیر ہے. پروردگار سے شر کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اب یہ اتنی بڑی بحث ہے میرے عزیزوں کہ اس پر کافی گفتگو درکار ہے علمی اعتبار سے. مجھے سائنسدان کیا بولے گا؟ اسی لیے پوری کائنات میں کہیں شر نہیں ہے. وہ آپ سوچیں، اس کو کہنا تو آسان، اس کو ثابت کرنا کہ پوری کائنات میں کوئی چیز شر نہیں ہے مالک کی جانب سے. شر جتنا ہے وہ انسان کی طرف سے ہے. من جانب اللہ کہیں شر نہیں ہے. اسی لیے جناب آیت اللہ مطہری نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو کائنات ہمارے سامنے موجود ہے آج، اس سے بہتر کائنات ممکن نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، جو ہمارے سامنے آج کائنات موجود ہے، کائنات سے مراد صرف یہی دنیا نہیں، اس سے کہیں زیادہ جو عالم پائے جاتے ہیں، مختلف عالم، مختلف کہکشان، گیلیکسی، ساری چیزیں، اس سے بہتر ممکن نہیں ہے عقلی اعتبار سے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اگر ممکن ہوتی تو وجود میں آتی. توجہ کریں، کیونکہ وہ بخیل نہیں ہے، اس کے یہاں بخل نہیں ہے، منبع خیر ہے. تو اگر اس سے بہتر ممکن ہوتی تو وجود میں آتی، اور اگر وجود میں نہ آئی تو اس کے معنی اس سے بہتر ممکن نہیں. توجہ چاہتا ہوں، ایک جملے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس سے بہتر ممکن نہیں ہے. یہ انہوں نے ثابت کیا چیز کے فلسفے کے میدان سے، کہ ثابت ہو رہا عقلی اعتبار سے کہ اس سے بہتر کائنات ممکن نہیں ہے، خیر ہے. اور اب وہ خیر کیسے ہے اگر اسے بیان کیا جائے تو کافی وقت اس میں لگے گا، لیکن میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا. کبھی آپ دیکھیں گے اس کے بارے میں، ساری کائنات جو بنی ہے، جو چیزیں پروردگار عالم نے بنائی ہیں، کوئی چیز شر نہیں ہے کائنات میں. شر ہمیشہ نسبت سے پیدا ہوتا ہے. اب میں اس کی مثال کیسے دوں آپ کو تاکہ بچوں کے سمجھ میں آ جائے؟ اب یہ بتائیے کہ فرض کریں جو بھی کمپنی، جو بھی فیکٹریز مثلا چاقو بناتی ہیں، ان پر کوئی کیس کر سکتا ہے؟ تم چاقو کیوں بنا رہے ہو؟
चाकू बनाना शर है? नहीं, शर का है तो खैर है, सिर्फ चाकू, आलू काटेंगे, प्याज काटेंगे, चाकू खैर है बनाना उसका। जब इसी चाकू को हमने वहां से लिया और ला करके किसी के पेट में मार दिया, अगर ये चाकू पेट में न जाए तो गलत है, क्योंकि उसका काम है काट देना। पेट में जाना, पेट को फाड़ देना, ये भी खैर है चाकू की निस्बत। बीच में शर आया कहां से? का शर आपने पैदा किया है। तवज्जो कीजिए, मैंने बहुत सामने की छोटी सी मिसाल दी है, बिल्कुल जरा सी, उसको आप सोचे कहां तक बात जाएगी। ये शर आप, चाकू का तेज होना शर नहीं है। चाकू का तेज होना तो खैर ही खैर, वरना आप काटेंगे कैसे? भाई जितना तेज होगा उतना तेज काटेगा, उतना कम वक्त बचेगा इंसान का। उसका तेज होना शर नहीं है। इंसान की खाल का बारीक होना यह भी शर नहीं, वरना झुकता कैसे? तो ये इसका भी नरम होना इसके लिए खैर है। अगर चाकू लगे और न फटे तब भी खैर नहीं है, तब भी शर है, क्योंकि चाकू का काम क्या है अगर काट ना सका। फिर ये शर बीच में कहां से आया? का शर आपने पैदा किया। इसीलिए न कोई चाकू की कंपनी को जाके पकड़ता है, न उस पर धार रखने वाले को पकड़ता है। आकर के उसका हाथ पकड़ जिसने आकर के मार दिया पेट में, इसको पकड़ा जाता है। क्या ये शर है? कि हमने क्या किया? हमने खाली चाकू यूं किया था, घुस गया अंदर, तो हम क्या करें? आप उस कंपनी से ऐसा चाकू क्यों बनाया जो पेट में चला जाए? कहीं अगर ऐसा न होता तो फिर चाकू क्यों होता? तवज्जो करें, शर कहां से आया बीच में? क्या शर इस निस्बत से पैदा हुआ। अगर ये निस्बत तुम्हारी तरफ ना आती, अगर तुम ये काम ना करते तो शर ना होता। इसी तरीके से कायनात के अंदर जितनी चीजें हैं सब खैर है, निस्बत से कहीं शर पैदा होता है। एक सलावत बोल दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। और अब मैं, चूंकि यहां तक बात आई, जल्दी से एक बात कह दूं कि जहन में कोई क्रॉस क्वेश्चन न रहे इस एतबार से। आप देखिए, हमने चाकू पेट में उसके मार दिया मसलन, या हमने दबा दिया और वो एक इंसान चला गया, इससे पकड़े गए हम दरमियान में, उसकी जान चली गई, गर्दन काट दी गई, गोली मार दी गई, जान चली गई। ये बात समझ में आती है कि हमारे इस मारने से उसकी जान के जाने का रब्त है आपस में। तवज्जो कीजिएगा, बहुत अजीब सी बात कह रहा हूं आपके सामने, लेकिन हदीस में कह रहा हूं कि हमारे इस चाकू के मारने से, गर्दन काटने से या गोली मारने से उसकी जान के जाने का राबिता है। यह नामुमकिन है कि हम गर्दन काट दें मगर इंसान जिंदा रहे, यह नामुमकिन है। शर पैदा होगा, जब गर्दन कटेगी तो शर वजूद में आएगा, क्योंकि हमने ये काम किया है और यह राबिता मौजूद है, ये होगा। जब हम गर्दन काटेंगे तो इंसान मरेगा। इस गर्दन काटने में, इंसान के मरने में गलती किसकी है? ना कंपनी की, ना इंसान किसी की नहीं, जिसने काटा उसकी। ये बात वाज़ेह हो रही है। नतीजा क्या है? ना बच्चा यतीम हो गया, औरत बेवा हो गई, घर उजड़ गया, सारी चीजें पता नहीं क्या क्या हो गया इस एक काम के करने से, जो गर्दन काटी गई या जो गोली मारी गई। ये कर चुके राबिता है, वजूद में आएगा। परवरदिगार की खता इसमें कहां पे है? परवरदिगार की खता इसमें कहां से आई? इंसान को मालिक ने इख्तियार दिया था कि अपने इख्तियार से कमाल की मंजिल पर जाए, उसने अपने इख्तियार गलत इस्तेफादा कर दिया, ये कर दिया। बात समझ में आ रही है? मैं कुछ कहना चाहता हूं इसलिए कह रहा हूं। जिस तरीके से, तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीजों, जिस तरीके से उस मालिक ने इस जाहिर में राबिता रखा है, उसी तरीके से उस परवरदिगार ने बातिन में राबिता रखा है। नहीं, अभी बात वाज़ेह नहीं हो रही। उसी मालिक ने बातिन में राबिता रखा है, यानी जिस तरीके से मादियात में इस जाहिर में राबिता है। हमने इंसान को बनाया ऐसा है कि गर्दन काट दोगे तो मर जाएगा। इसके मरने के बाद बच्चे यतीम होंगे, औरतें बेवा होंगी, मां बेटे की होगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन ये मरेगा क्योंकि कानून है। अगर ऐसा न होता तो मुश्किल पेश आती, ये मर जाएगा। जैसे ये राबिता समझ में आ रहा है, इसी तरीके से ये भी राबिता है कि अगर गुनाह करोगे तो बलाएं नाजिल होंगी। तवज्जो मेरे अजीजों, अगर गुनाह करोगे तो बलाएं नाजिल होंगी। यह राबिता बलाओं का राबिता, नुज़ूल बला का राबिता गुनाह से कैसे?
میں توجہ چاہتا ہوں. نزول بلا کا رابطہ گناہ سے کیسے؟ کہ جیسے گردن کٹنے کا رابطہ موت سے. تم گردن نہ کاٹو یہ نہیں مرے گا، اگر تم نے گردن اس کی قلم کر دی تو یہ مر جائے گا. یہ رابطہ ہے، اسی مالک نے رابطہ بنایا. اگر اچھے کام کرو گے تو برکتیں نازل ہوں گی، اگر برے کام کرو گے تو بلائیں نازل ہوں گی. تم برا کام نہ کرو، ہماری طرف سے بلا نہیں آئے گی. اور بلا ہم نہیں بھیج رہے ہیں، ہم نے کائنات کو بنایا ایسے ہے. کاش میری بات واضح ہو جائے. ہم نے کائنات کو بنایا ایسے ہے، جیسے انسان کو ہم نہیں مار رہے، ہم نے انسان کو بنایا ایسے ہے کہ گردن کٹے تو مر جائے. یہ کیوں مر جائے وہ ایک الگ موضوع ہے. دل اس کا نکال لیا جائے تو مر جائے. جیسے اس مر جانے کو سمجھ رہے ہو، اسی طریقے سے یہ بھی ہے. اگر گناہ ہو تو بلائیں آئیں. ہم نے کائنات کو منظم ایسے کیا ہے، کائنات کی تنظیم ایسے کی ہے، اس سے ہمارا رابطہ نہیں ہے. تم گناہ کرنا چھوڑ دو، بلائیں خود بخود رخصت ہو جائیں گی. تم اطاعت کرنے لگو، ہماری برکتیں نازل ہونے لگیں گی. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے باقی باتیں رہ جائیں گی انشاءاللہ. کل جناب امام کاظم علیہ السلام بات خیر و شر کی ہو رہی ہے. امام کی حدیث ہے، کلما احدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعملون احدث اللہ لہم من البلاء ما لم یکونوا یعدون. جب لوگ ایسے نئے گناہ ایجاد کرنے لگے، حدوث کی منزل حادث ایجاد کرنا، جب نئے گناہ ایجاد کرنے لگے جو پہلے نہیں کرتے تھے، تو خدا ان پر ایسی نئی بلائیں ایجاد کرے گا جس کو شمار بھی نہیں کر سکتے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ اس کے معنی نہیں پروردگار ایجاد کرے گا، بالکل یوں ہے کہ اگر انسان کسی کی گردن کو کاٹ دے تو خدا اس انسان کو مار دے گا. چونکہ یہ ہم دیکھ رہے تھے اس لہجے میں بات نہیں ہوئی، وہاں ہم نہیں دیکھ رہے، خدا نے لہجہ بدلا کہ اگر تم نے گردن کاٹی تو خدا اس کو مار. خدا نہیں مارے گا، یہ بنا ایسا ہے کہ مر جائے گا. اسی طریقے سے خدا بلائیں نازل نہیں کرے گا، چونکہ بلا نازل ہونا تو شر ہے، وہ خیر محض ہے، وہ خیر محض ہے، وہ نہیں کرے گا. کائنات ایسی ڈیولپ کی گئی ہے مصلحت کی بنیاد پر کہ اگر تم نے یہ کیا تو یہ ہو کے رہے گا. تم گناہ کرنا چھوڑ دو، یہ ساری باتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اور آج آپ دیکھ لیں کہ نئی بیماریاں وہیں سے شروع ہوتی ہیں جہاں نئے گناہ ایجاد ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کسی نے سوچا تھا کہ سمندر کی تہ میں زلزلہ آ سکتا ہے، مثلا بنامے سونامی؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نئی بلا ہے. کیوں آئی؟ تم نے نئے گناہ ایجاد کیے اور آئے اسی مقامات پر. اب جو بعض جگہ کہ جو فحش و فحشاء کا مرکز بنی ہوئی تھی وہیں پر ایسی چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں. یہ نیگیٹو. پازیٹو کیا قرآن مجید کی آیت؟ لو انا اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر لوگ اہل زمین والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ضرور ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. توجہ کریں، ہم ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. مالک چابی لے کر کے بیٹھا نہیں ہے، بلکہ اس نے کائنات کو بنایا ایسے ہے کہ تم نیک کام کرو گے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. اب سوچئے جس دروازے کو خدا کھول دے اسے بند کون کرے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اور اب یہاں پر میں بغیر کسی تفصیل کے صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. سوچئے گا اگر کسی جگہ پر، کسی سماج میں، کسی خاندان میں، کسی گھر میں، کسی ملک میں کچھ نعمتیں ہم سے چھن رہی ہوں، کچھ ہم پر مشکلات آ رہی ہوں، ایک مرتبہ ایسے دیکھنا چاہیے کہیں کوئی ہماری چیز تو باعث نہیں بنی.
کہیں ہم نے کسی نعمت کا غلط استعمال تو نہیں کیا؟ کیونکہ پروردگار نے کہہ دیا ہے اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ چیز ہو کر کے رہے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ شر نسبت سے پیدا ہوتا ہے. شر مالک کیا نہیں ہے، مالک منبع خیر ہے، اور امام اس منبع خیر کا مظہر خیر ہے. امام سے بھی کوئی چیز شر وجود میں نہیں آ سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا. امام سے جو چیز وجود میں آ رہی ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو یا وہ اخلاق ہو یا وہ عمل ہو، وہ خیر ہی خیر ہے. جہاں امام ہے خیر وہی ہے. اگر خیر کو بدن دو تو وقت کا امام بن جائے. اور میں نے عرض کیا کہ جو امام کے جو خیر کے مقابلے میں ہو وہ شر ہے. جہاں خیر ہے تو خیر ہے، جہاں خیر نہیں وہ جگہ شر ہے. اب خیر کا مجسم خیر امام ہے. کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومأواہ، ساری چیزیں وہ منتہا ہو. خیر کا اجتماع ذات امام پر ہے. جہاں امام ہے وہاں خیر، جہاں امام نہیں ہے وہاں خیر نہیں. جس گروہ کے پاس امام وہ گروہ خیر پر، جس فکر میں امام وہ فکر خیر پر، جس عمل میں امام وہ عمل خیر پر، جس میدان میں امام وہ میدان خیر پر، جس جنگ میں امام وہ جنگ خیر پر، جس منبر پہ امام وہ منبر خیر پر، جس مصلی پر امام وہ مصلی خیر پر. جہاں امام نہیں وہ کچھ بھی ہو شر ہی شر ہے. امام مرکز خیر ہے. امام مرکز فعلکم الخیر. اسی زیارت جامعہ کا فقرہ فعلکم الخیر کہ خیر محض ہے. اب یہاں پر کچھ حدیث ہے جو بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس جگہ بات کو روک رہا ہوں. امام مرکز خیر ہے. شر ان سے کوسوں دور ہے. شر امام کے نزدیک نہیں آ سکتا. اگر ہمیں خیر چاہیے تو اپنے کو امام سے قریب کرنا ہوگا. توجہ کریں. اور ابھی جملہ میں نے کہی دیا ہے، لہذا دو جملے اس پر عرض کروں تاکہ بات مکمل ہو جائے. کائنات میں مرکز خیر کا نام ہے امام. اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے کار خیر کرتے رہنے کی. امام سے شر نہیں آ سکتا. کیا مانی؟ اور اب جس کو خیر چاہیے وہ امام سے نزدیک ہو. توجہ میرے عزیزو، بہت ہی سخت منزل ہے یہ ذرا سی. کیسے؟ امام سے نزدیک ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہم جسمانی طور سے امام سے نزدیک ہو جائیں، ایک. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم روحانی طور سے امام سے نزدیک ہوں. دو چیزیں ہیں. یا تو نزدیک ہونا جسمانی ہوگا یا نزدیک ہونا روحانی ہوگا. جسمانی نزدیک ہونا کیسے؟ یہاں سے اٹھیے وہاں چلے جائیے، وہاں امام موجود ہے، جا کر کے ہاتھ ملا لیا چلے جائے واپس. ایک یہ نزدیک ہونا ہے. ایک نزدیک ہونا روحانی اعتبار سے کہ قریب امام کے نہیں ہے جسمانی اعتبار سے، پھر بھی نزدیک ہے. جسم تو بہت دور ہے، روح بہت نزدیک ہے. اور آپ نے اس کو ہزاروں بار سنا ہے. 1001 بار آج مجھ سے سنیں تاکہ اپنی دلیل دے سکوں اس چیز میں. آپ نے سنا ایک شخص آیا تھا پیغمبر سے ملنے کے لیے. کبھی دیکھا نہیں تھا بیچارے نے پیغمبر کو. اشتیاق دید پیغمبر کھینچ لائی. جب مدینے پہنچا تو پیغمبر نہیں تھے. اب آج کی طرح تو تھا نہیں کہ موبائل سے پہلے کانٹیکٹ کر کے اور ٹائم لے کر کے آتا. آ گیا بیچارہ. ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اس وقت پہ آ جاؤں گا، اتنی دیر کے لیے جا رہا ہوں، اس وقت آ جاؤں گا. پیغمبر نہیں ملے، اس نے کچھ دیر انتظار کیا، لوٹ گیا. جب سرکار آئے تو کہتے ہیں میں اویس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. توجہ کریں.
میں اویس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کون سا پرفیوم لگا کر کے آئے تھے کہ جو جانے کے بعد زمین مہک رہی ہے, فضا مہک رہی ہے, اور اگر یہ خوشبو مادی ہوتی تو دوسرے بھی محسوس کرتے. کون سی خوشبو ہے جس کے ادراک کے لیے مشام پیغمبر ضروری ہے؟ کون سی ایسی خوشبو تھی جس کو درک کرنے کے لیے پیغمبر کا مشام درک کر رہا ہے؟ یہ کوئی جسمانی خوشبو ہے؟ نہیں, یہ روحانی خوشبو ہے کہ دور ضرور ہے لیکن میرے نزدیک ہے. توجہ کیجئے گا, روحانی اعتبار سے نزدیک ہے. اور کتنے ایسے ہیں جو برابر میں ہیں مگر کوسوں دور ہیں. میں اس موضوع کا مکمل تو نہ کر سکوں گا, اس جگہ بات کو روک رہا ہوں کہ دو طرح سے انسان نزدیک ہوتا ہے, قرب حاصل ہوتا ہے, یا جسمانی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے. جسمانی اعتبار سے آپ کو نزدیک ہونا ہے, یہاں سے اٹھیے, ویزا لگائیے, کربلا جائیے. کربلا جا کر کس سے نزدیک ہوں گے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے. کربلا جا کے کس سے نزدیک ہوں گے؟ امام حسین سے یا امام حسین کی زری سے؟ کس سے نزدیک ہونے جا رہے ہیں کربلا؟ امام سے یا امام کے حرم سے, امام کی زری سے, امام کی قبر سے؟ اگر یہ کہہ دو کہ امام سے نزدیک ہونے جا رہے ہیں تو عقیدے میں مشکل ہے. امام وہاں محدود نہیں ہے, ہر جگہ ہے. امام محدود نہیں ہے, وہاں ہر جگہ موجود ہے. آپ کیا یہاں امام حسین نہیں ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے تو اس نے امام کے نام پر الف بھی نہیں سمجھا. بھی کون سی ایسی جگہ ہے جو وجود امام سے خالی ہے؟ مجھے وہ جگہ بتائیے جہاں امام کا وجود نہیں. جب ہر جگہ وجود ہے تو جا کہاں رہے ہو؟ پھر امام تو یہاں خود موجود ہے. توجہ میرے عزیز ہو, امام تو یہاں خود جا کہاں رہے ہو؟ کہ جسم کو نزدیک کرنے جا رہے ہیں جسم سے. اصل جسم کا نزدیک کرنا ہے یا روح کا نزدیک کرنا؟ ہم روحانی اعتبار سے ان سے نزدیک ہو جائیں. کیا آپ کا کربلا کی زیارت کے اینٹی تبلیغ کر رہے ہیں؟ نہیں, توجہ کریں. اصل جسم سے نزدیک ہونا یا روح سے؟ کہ جسم سے نہیں, روح سے نزدیک ہونا مہم ہے. جسم سے نزدیک تو بہت سے تھے جو امام کے آس پاس موجود تھے. قاتلین امام بھی نزدیک ہی تو تھے جسمانی اعتبار سے, لیکن روحانی نزدیک ہونا ہے. پھر بلایا کیوں کربلا آؤ, پھر بلایا کیوں کہ مشہد آؤ, جو زیارت کرے اس کا اتنا ثواب, جو زیارت کرے اس کا اتنا ثواب. یہ کیوں کہا گیا؟ توجہ کیجئے گا, میں تو بات کروں کیوں کہا گیا. پہلی بات تو یہ ہے, توجہ کریں, پہلی بات تو یہ ہے کہ زیارتوں میں ان احادیث میں ذرا غور سے دیکھیے. بعض چیزیں میں نے دیکھی ہیں. مثلا امام کی زیارت کے لیے کہا گیا, امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے منظارنی, منظارنی علی بعد داری اتیتہ یوم القیامت فی ثلاث مواطن. جو غربت میں میری زیارت کے لیے آئے گا میں 3 جگہ محشر میں اس کے پاس آؤں گا اور اس کو اس کے خطرناک حالات سے رہائی دوں گا. جب نامہ عمل دائیں بائیں اڑ رہے ہوں گے, جب عمل کو تولا جا رہا ہوگا, اور جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا. امام نے وعدہ کیا, لیکن کیا کہا؟ جو میری زیارت کے لیے آئے گا. قبر کے لفظ نہیں, حرم کے لفظ نہیں. توجہ کریں. من زار الحسین یوم عرفہ کمن زار اللہ فی عرشہ. جو حسین کی زیارت کرے عرفے کے دن, اس نے ایسا ہے جیسے خدا کی زیارت کی عرش پر. توجہ کریں. کمن زار اللہ فی عرشہ, ایسا جیسے اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی. تو کیا خدا کی زیارت وہاں عرش پر جسمانی ہے؟ جسم ہی کہاں ہے جو جسمانی زیارت ہو؟ پھر یہاں منظار الحسین, جو حسین کی زیارت کرے. بھئی کتنے ایسے ممکن ہے کہ جائیں لیکن زیارت مولا کی نہ ہو. توجہ کیجئے,
آج پھر کیوں بلایا جا رہا ہے؟ بلایا اس لیے جا رہا ہے کہ تمہارے غافل ضمیروں کو ہم حدیثوں کے ذریعے سے جسمانی اعتبار سے قریب کر رہے ہیں، کبھی تو شعور آئے گا کہ روحانی اعتبار سے ہم سے قریب ہو جاؤ۔ ایک صلوات بولتے ہیں محمد اور آل محمد۔ کتنا ثواب صرف کربلا معلی جانے کا، اس حرم تک جانے کی اتنا ثواب کیوں رکھا گیا؟ تاکہ جب ہم تم کو جسمانی اعتبار سے بلائیں گے، اپنے وطن کو چھوڑ کے، اہل و عیال کو چھوڑ کے آؤ گے، تو کبھی تو تصور آئے گا کہ ہم سے روحانی اعتبار سے قریب ہو جاؤ۔ اور جب وہ منزل خوشا نصیب ان کا جو کربلا کی سرزمین پر جائیں اور ان کو دونوں زیارتیں ہوں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ جسمانی زیارت یہ ہے کہ آنکھ ذریح حسین کا نظارہ کرے، روحانی زیارت یہ ہے کہ دل کی آنکھیں حسین کا نظارہ کریں۔ ایک صلوات بولتے ہیں محمد اور آل محمد۔ اب جو جتنا اپنے آپ کو امام سے نزدیک کرے گا اتنا اس کے اندر خیر پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اور نزدیک کرنا روحانی اعتبار سے۔ اب یہ کیسے؟ انشاءاللہ کبھی اور۔ جتنا خیر سے، چونکہ منبع خیر ہے یہ، جتنا ان سے نزدیک ہوگا اتنا اس کے پاس سے شر دور ہوگا۔ اور اب جتنی روح میں طاقت ہے اور روحانی، اب یہ کیسے میرے عزیزوں، میں پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن وقت میں گنجائش نہیں، جتنی روحانی اعتبار سے طاقت ہے اور روح سے نزدیک ہے اتنا اس کا خیر ہے۔ کچھ وہ ہیں جن کا خیر ان کی ذات تک محدود ہے، کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوتا، اپنے کو ٹھیک کر لیا بس۔ کچھ وہ ہیں جن کا خیر گھر والوں تک رہتا ہے، اپنے گھر کو خیر دے دیا۔ کچھ وہ ہیں کہ جو اور آگے بڑھتے ہیں، ملک کی حد تک لوگوں کو خیر دیتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی ذات کا اثر ہے۔ یہ بہت عجیب موضوع ہے میرا، بہت ٹپیکل موضوع ہے یہ، لیکن توجہ کیجئے گا کہ ذات کا اثر ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر خیر جاری رہتا ہے۔ ایسے خیر سے نزدیک تھے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی خیر ان کا ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ ایک مجمع تھا جو کربلا میں جمع ہوا، کہ وہ سن 10 محرم 61 ہجری کو ظاہری اعتبار سے شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا خیر جاری ہے۔ ملیں گے آپ کو ایسے لوگ جن کے دنیا سے گزر جانے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد بھی ان کا خیر جاری ہے۔ میں کل عرض کروں گا آپ کے سامنے، یقین نہ ہو تجربہ کریں۔ آج شب ہفتم ہے، تجربہ کریں خیر کے لیے، جوانوں سے گزارش ہے۔ اور عجب منزل ہے، حسین ابن علی کیسا مدبر انسان تھا، کتنا نباز فطرت تھا حسین۔ ہر سن و سال کا نمونہ دیا حسین نے، جس سن کے ہو اس سن کا کوئی نہ کوئی نمونہ موجود ہے کربلا میں۔ انس سے زیادہ کوئی بوڑھا نہ ہوگا جہاں بھاؤں سفید ہو چکی ہے اور اٹھا کر کے رومال سے باندھا ہے اپنی بھاؤں کو۔ اصغر سے کوئی چھوٹا نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ سارے نمونے کربلا کے میدان میں موجود ہیں۔ لڑکپن ہے، نوجوانی ہے، ایک نمونہ ہے۔ کیسا خیر کا نمونہ تھا، اور ایسا نمونہ کہ تاریخ نے نہیں دیکھا میرے عزیزوں۔ اور اس وقت سے اس بچے کی تاریخ شروع ہوئی جب اس کا بابا دنیا سے جا رہا تھا۔ میرے جوانوں، نوجوانوں، اپنے آپ کو قریب کرو قاسم ابن حسن سے۔ خیر ہے قاسم، وجود قاسم وجود خیر ہے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری نوجوانی خراب نہ ہو
تو قاسم سے نزدیک ہو جاؤ. پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے قاسم کا وسیلہ دے کر کے دعا کرو. کیا مجال کے رد ہو جائے اگر کوئی انسان واقعاً دل سے کہہ رہا ہو. حسین ابن علی کو کربلا میں غش نہیں آیا, صرف اسی جگہ غش آیا ہے اپنے بھتیجے کے ساتھ. میں بھی عرض کروں گا, میں نے نہیں دیکھا حسین کبھی بے ہوش ہوئے ہو کربلا میں, لیکن یتیم بھتیجے سے لپٹ کے حسین بے ہوش ہوئے. امام حسن سن 50 ہجری میں شہید ہوئے. 28 صفر سن 50 ہجری ہے. امام حسن پر زہر کا شدید اثر ہے, جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں قے کی صورت میں. اولاد حسن جمع ہے, کثیر الاولاد ہیں حسن. بعض لوگوں نے کہا ہے امام حسن کے 6 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. 3 تو کربلا میں سب نے لکھا ہے, 3 بیٹے تو ہیں. بعض نے کہا 6 بیٹے 7 بیٹے تک لکھا کربلا میں شہید ہوئے امام حسن کے. کثیر الاولاد حسن, ساری اولاد جمع ہے. اور ایسے میں جب وقت آخر آیا تو وہ وصیتیں کر رہے ہیں, دیکھو میرے بعد یہ تمہارے امام ہیں, مفترض الطاعہ ہے ان کی اطاعت کرنا. اور اب آخر میں وہ موقع آیا کہ جو وصال کا وقت ہے عبد کا اپنے معبود سے. اور ہر ایک یہاں یہ ملا کہ اب حجرہ خالی کر دو, اب باہر جاؤ, اب ایک رابطہ ہے جو عبد کا معبود سے ہونے والا ہے. ایسے وقت میں امام حسن نے ام فروا سے کہا, فروا میرے بچے قاسم کو لاؤ. چھوٹا سا قاسم, ڈھائی 3 برس کی عمر ہے قاسم کی. ام فروا کو پتہ نہیں کیا ہوا, لے کر کے آئیں. امام حسن زہر کے اثر سے دنیا سے جانے والے ہیں, توجہ کیجئے گا. اپنے لال کو دیکھا امام حسن نے, جا بجا کچھ جیسے کچھ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد اپنے لال کو سینے سے لگایا. بہت روئے حسن, چومتے جاتے ہیں قاسم کو اور بوسہ دیتے جاتے ہیں, روتے. مجھے نہیں معلوم امام حسن قاسم کے بدن پر کون کون سے مقامات کو چوم رہے ہیں. 2.5-3 برس کا سن ہے, پھول جیسا قاسم. جناب قاسم کی خوبصورتی کا آپ کو علم ہے, کتنا حسین بچہ تھا یہ. حمید ابن مسلم کہتا ہے ایسا لگا جیسے حسین کے خیمے سے چاند کا ٹکڑا نکلا. یہ وہ ہے جس نے سارے شہداء کو دیکھا ہے. ایسا لگا جیسے چاند کا ٹکڑا حسین کے خیمے سے نکلا اور شام کے بادل میں ڈوب گیا. جو دشمن کی نظر میں چاند ہو وہ باپ کی نظر میں کیسا ہوگا. خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. حسن کیا دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد سرہانے سے ایک تعویذ نکالا. روتے جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اپنے لال کی آستین چڑھائی. حسین امام حسن نے بازو پر تعویذ باندھا اور کہا میرے لال حسن, میرے لال قاسم, جب کوئی سخت وقت پڑے تو بیٹا اسے کھول کے پڑھ لینا. یہ مقتل کے جملے ہیں, میرا خطابت نہیں ہے. وقت گزر گیا, امام حسن دنیا سے چلے گئے. 10 سال تک قاسم امام حسن کے بعد زندہ ہیں, لیکن کوئی ایسا وقت نہ آیا جب اس تعویذ کو کھول کے پڑھنا پڑتا. سوچو, جس کا عباس جیسا چچا موجود ہو, جس کا حسین جیسا سرپرست موجود ہو, جو دوسرے یتیموں کے لیے باپ ہو, وہ اپنے بھائی کے یتیم کے لیے.
اس تعویذ کو کھولنے کا وقت نہیں آیا، یہاں تک کہ یہ قافلہ کربلا آ گیا، تعویذ نہیں کھلا۔ شب عاشور آئی، امام حسین نے اپنے ساتھیوں کا امتحان جو لیا یا دوسروں کو اپنے ساتھیوں کو پہچانوایا، اور اس کے بعد پھر محضر شہادت پڑھنا شروع کیا۔ حبیب تمہارا نام بھی ہے، تم بھی کل شہید ہو گئے۔ مسلم نے سجا تم بھی کل، ایک ایک کو حسین نے بتایا۔ مولا خاموش ہوئے، گوشے سے ایک بچہ اٹھا، چچا میں؟ کیا میرا نام نہیں ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی خصوصیت دینے کے لیے حسین نے نام کو روک لیا۔ کیا میرا نام نہیں ہے؟ نام بتانے سے پہلے پوچھا، یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے بچے تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا موت احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ امام حسین نے کہا قاسم تمہارا نام بھی ہے، اور ایک بڑے امتحان کے بعد تمہیں شہادت ملے گی، اور قاسم تمہارے بھائی عبداللہ رضی اصغر کا نام بھی ہے۔ بس جیسے اپنا نام سنا تو قاسم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ یہ منظر کربلا کے علاوہ آپ کہیں دیکھ نہیں سکتے کہ جو موت کا تذکرہ سن کے مسکرا رہا ہو۔ لیکن جیسے ہی حسین نے کہا تمہارے بھیا عبداللہ رضی اصغر کا نام ہے، قاسم کے چہرے پر عجب سے بات آئی، چچا میرا بھائی تو بہت چھوٹا ہے، کیا دشمن خیمے میں آئیں گے؟ اللہ رے غیرت حسنی، اللہ رے غیرت ہاشمی، کیا دشمن خیمے میں در آئیں گے؟ کہا نہیں میرے لال نہیں، دشمن خیمے میں نہیں آئیں گے، ہم لے کر کے جائیں گے۔ بات مکمل ہو گئی۔ شب عاشور ماں نے بیٹے کو بلایا، قاسم کل روز قربانی ہے، قاسم ایسا نہ ہو کہ سیدہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ، میرے دودھ کی لاج رکھنا میرے لال۔ اماں صبح ہونے دو، صبح ہونے دو، ہم دکھائیں گے کہ حسن کا یتیم کیسے جنگ کرتا ہے۔ صبح ہوئی، پیغام قربانی عام ہوا۔ جب تک انصار زندہ ہیں کسی کی باری نہیں آ رہی، سب ایک کے بعد ایک دیکھ رہے ہیں کب ہماری باری آتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی کے سامنے بھتیجا آیا، ہاتھوں کو جوڑا، چچا مجھے اجازت دے دے۔ مقتل کہتا حسین ابن علی نے قاسم کو گلے سے لگایا، روئے، وہ کہا نہیں میرے لال تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو میرے بھائی کی نشانی ہے قاسم، تو میرے بھائی کی یادگار ہے قاسم۔ واپس کر دیا۔ کئی مرتبہ قاسم آئے، امام حسین نے واپس کر دیا۔ جب کئی بار واپس ہو چکے تو خیمے میں جا کر کے مقتل کے جملے ہیں، گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھ گئے، کیونکہ مقام ادب امامت ہے، کوئی امام کے سامنے دوسرا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر امام نے ایک مرتبہ کہہ دیا نہیں تو یعنی نہیں۔ بیٹھے رو رہے ہیں اور اس فکر میں ہے کہ مجھ سے کیا ہو گیا کہ چچا مجھے رن کی اجازت نہیں دے رہے۔ اسی عالم میں ماں آئی، کہا قاسم کیا ارادہ ہے میرے لال، کیا نہیں جاؤ گے میدان میں؟ کہا ماں کئی مرتبہ گیا ہوں لیکن کیا کروں چچا جانے نہیں دے رہے۔ ایسے موقع پر ماں کو یاد آیا، اے میرے لال تو چھوٹا سا تھا، تیرے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا تیرے بازو پر اور کہا تھا جب کوئی سخت وقت آئے تو اسے کھول کے پڑھ لینا۔ اے قاسم اب اس سے بڑا سخت وقت کیا ہوگا جب سیدہ کا لال دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ دیکھو تمہارے بابا نے اس تعویذ میں کیا لکھا ہے۔ تعویذ کو اتارا گیا، چاک کیا گیا۔ اب جو تحریر دیکھی قاسم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ معلوم ہے کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا ولدی قاسم، اے میرے لال قاسم، اذا کان یوم عاشورا وعمک الحسین فی کربلا واحاطت بہ الاعداء فلا تترک البراز والجہاد لاعداء اللہ واعداء رسولہ۔ اے میرے لال قاسم
قاسم جب عاشورہ کو حسین کربلا کے میدان میں ہو اور چاروں طرف سے دشمن گھیر لے، میرے بچے دشمنان خدا سے جہاد کو ترک نہ کرنا، اور اگر حسین اجازت نہ دے تو اتنی مرتبہ حسین کے پاس جانا کہ حتی یعظم لک البراز، کہ تمہیں جنگ کی اجازت مل جائے۔ اب یہ تعویذ کیوں باندھا تھا اس کے پڑھنے کا موقع بھی نہیں ہے، لیکن تعویذ کو دیکھا، تحریر کو دیکھا، بچہ کھڑا ہوا مسکراتا ہوا باپ کے چچا کے سامنے آیا۔ حسین ابن علی نے سمجھ لیا کہ کیا ہوا، مولا سمجھ گئے کہ کیا ہوا۔ قاسم خیریت تو ہے، کیا ہوا میرے لال؟ کہا چچا اب تو اجازت دینا پڑے گی، اب تو اجازت دینا پڑے گی۔ کیوں کیا ہوا؟ کہ بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں، بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں، لاؤ میرے لال۔ حسین ابن علی نے تحریر کو دیکھا، ایک حساس جملہ کہہ رہا ہوں، ایک حساس جملہ کہہ رہا ہوں، سوچئے جب یاد آئے گا تو روئیے گا۔ حسین ابن علی نے تحریر کو دیکھا، معلوم ہے کیا ہوا؟ غربت میں بھائی کو بھائی یاد آیا۔ غربت میں بھائی کو بھائی یاد آیا، سارا زمانہ نظروں میں پھر گیا۔ ارے ہم دونوں کبھی نانا کے رضانوں پر بیٹھتے تھے، کبھی نانا کے کاندھوں پر بیٹھتے تھے۔ ایک ایک زمانہ حسین کی نظروں کے سامنے ہے، اپنے لال کو سینے سے لگایا۔ مقتل کربلا کہتا ہے قد غشی علیہما، دونوں کو غش آ گیا۔ چھوڑ کی درمیانی گفتگو، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی خیمے میں آئے، زینب وہ صندوق اٹھا کے لا، شہزادی لے کر کی ہاں کھولا، بھیا کا ماما حسن کی ابا قاسم کو بنائی، جیسے دولہا بنا رہے ہو اپنے لال کو۔ امامہ آدھا سر پہ باندھا، آدھا ماما کندھے پر رکھا۔ یہ جملے مقتل کے ہیں، مقتل کربلا، راوی حمید ابن مسلم نے اس کو لکھا ہے۔ حسین اپنے لال کو باہر لے کر کے آئے، اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر قاسم کو بٹھایا، کہ میرے لال خدا حافظ۔ قاسم حسن کا یتیم، حسن کا یتیم میدان جنگ میں اترا، 13 برس کی عمر ہے، لم یبلغ الحلم، ابھی بچہ حد بلوغ کو نہیں پہنچا۔ دشمن نے حملہ کیا، قاسم نے وار کرنا شروع کیے، چاروں طرف سے وار ہوتے رہے۔ جب جنگ تن بتن ختم ہو گئی، چاروں جانب سے حملہ ہوا، قاسم محو جہاد ہے۔ ایک شخص نے کہا ابھی میں بچے کو دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر کے پیچھے آیا، تلوار کو اٹھایا، قاسم کے سر پر تلوار۔ قاسم کے سر پر تلوار پڑی، حسن کا لال بدن گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، گرتے ہوئے آواز دی، یا عمّا ادرکنی، اے چچا، چچا مدد کیجئے، خدا حافظ۔ حسین ابن علی نے قاتل قاسم کو دیکھا، مقتل کے فقرے ہیں، بعض کچھ طریقے سے حسین جھپتے، بڑھ کر کے حسین نے وار کیا، اس نے ہاتھوں کو بڑھایا، ہاتھ قلم ہوئے، اسی میں عجب قیامت آ گئی۔ قاسم گھوڑے سے گر چکے تھے، ادھر سے گھوڑے ادھر، ادھر سے گھوڑے ادھر۔ جب بدن پر کوئی ٹاپ پڑتی ہے، چچا چچا، قاسم پکار رہے ہیں، اب جو گرد کا دامن چاک ہوا، حسین ابن علی نزدیک آئے، اے میرے لال، عزا علی امکا، تیرے چچا پر بڑا سخت ہے، تو پکارتا رہا، میں جواب نہ دے سکا۔ لاشے کو اٹھایا، لے کر کے خیمے کی طرف چلے، ماں دیکھ رہی تھی، میرا لال اب جو دیکھا سینے سے سینہ